وخلق الأرض والسماء الذي جعل نبيه خاتم الأنبياء والصلاة والسلام على أشرف الخلق والرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. درود و سلام آواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك أصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے جائے. کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے جائے. جسے کہیں مولا محمد اسے کہیں مولا علی. جسے کہیں مولا محمد اسے کہیں مولا علی. جسے گھڑی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے علی. گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی. ذرہ ذرہ بادب ہو کر پکارا جائے. ذرہ ذرہ بادب ہو کر پکارا جائے. باقی حمد و ثنا کہ سب عزت و احترام و تقدیم. معزز و محترم جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 14 رجب المرجب اور 13 رجب مولا کائنات ولی مومنین مولا کل عالمین عقیل مصطفیٰ کاشر الاسنام الکعبہ سیف اللہ الجبار قسیم الجنت والنار یعقوب المؤمنین اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین امام المشارق والمغارب صاحب الرایا صاحب لواء محمد خلیفۃ الرسول شیخ المہاجرین والانصار حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا یوم ولادت. حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے
کہ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں، اور ہمارا مسلک وہ مسلک عشق و محبت و ادب ہے کہ جس مسلک میں ہر اللہ والے کا پیار اور اس کا ادب ہے۔ حضرت علی کی محبت یہ تمام اعمال سے بڑا عمل۔ امام جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ابن جوزی نے اس کو نقل کیا ہے، حضرت سیدنا جبریل امین سرکار کی خدمت میں آئے اور یہ آپ کا آخری آنا ہے، آگے عرض کی سرکار یہ بتائیے ای العمل احب الی اللہ، اعمال میں سے کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو جبریل نے جب یہ سوال کیا، بلکہ یہ دوسری روایت اس طرح ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ بتا تو اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اللہ کے ہاں کون سا عمل سب سے پیارا ہے؟ اللہ کا سب سے پیارا کون سا عمل ہے؟ تو قالا عرض کرنے لگے الصلاۃ علیک یا محمد وحب علی بن ابی طالب، یا رسول اللہ کو جو سب سے پیارا عمل لگتا ہے وہ آپ کی خدمت میں درود و سلام ہے، اور اس کے بعد اللہ کو جو سب سے پیارا عمل ہے وہ ہے علی مرتضیٰ کی محبت۔ حضرات گرامی، یہ ہماری مولا مرتضیٰ مولا حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے محبت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 جمعے پہلے میں نے شان صدیق اکبر بیان کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم تو ایک عام ادنا سے ولی سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ اس کے آستانے میں اپنے سروں کو ادب اور عاجزی سے جھکا کے جاتے ہیں۔ ارے جب عام ولی سے ہمارا اتنا پیار ہے تو جو مصطفیٰ کے ساتھ لیٹے ہوئے ابوبکر عمر ہیں ان سے ہمارا کتنا پیار ہے، اور پھر جنہیں میرے مصطفیٰ نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا یا جن کے کندھوں پہ میرے مصطفیٰ خود سوار ہوئے، ان عظمت والے اور اس حکمتوں اور شانوں کے پیکر مصطفیٰ کے غلاموں سے ہم کتنا پیار کرتے ہوں گے، لیکن یہ میری طبیعت ہے کہ جب جس ہستی کا موضوع اس کی زندگی کی شان کو میں بیان کروں تو میں اسی پہ گفتگو کرتا ہوں۔ تو آج میرا موضوع ہے مولود کعبہ کا جشن، حضرت علی المرتضیٰ کعبے میں ہوئی ولادت۔ میں تھوڑا آپ کا ذوق چاہوں گا، شاید باتیں کچھ پرانی ہوں کچھ نہیں ہوں، لیکن محبت والے محبت کے جملوں پہ غور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے، والد گرامی حضرت ابو طالب، والدہ کا نام سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ بنت اسد، اور یہ وہی فاطمہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری ایک ماں وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جنم دیا، اور میری ایک ماں وہ ہے جس نے مجھے پالا۔ مجھے جنم دینے والی ماں آمنہ ہے اور مجھے پالنے والی ماں فاطمہ بنت اسد۔ یہی وہ فاطمہ بنت اسد ہیں کہ جب آپ کی وصال کی گھڑیاں آتی ہیں، آپ کا وصال ہوتا ہے، آقا حضور ان کی قبر منور میں خود اترتے ہیں اور وہاں پر لیٹتے ہیں، پھر بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، خود نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اتنی عزتیں مصطفیٰ دے رہے ہیں، آقا کیوں؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ تو جانتا ہے کہ میری چچی فاطمہ بنت اسد نے مجھے کس طرح ناز سے پالا ہے۔ یہ کون ہے فاطمہ بنت اسد؟ یہ مولا مرتضیٰ کی ماں ہے، اور پوری زندگی
زندگی میں سکون اور آسانیاں مہیا کرنے پہ گزاری ایک شخصیت نے خود پتھر کھائے 3 سال تک خود اور ان کی اولاد پتے خواہشے میں بھی طالب میں گزارا کرتی رہی. کسی نے کہا ارے سردار ایک بھتیجا ہی تو ہے نا، اس کو چھوڑ دو باقی خاندان بچ جائے گا. آنکھوں سے آنسو آئے، کعبے کی طرف کو کر کے کہتے ہیں او کعبے کے مالک تجھے تو پتا ہے کہ میرے دل میں محمد کتنا پیار ہوگا. محمد عربی کا کتنا پیار ہے، اور یہ لوگ مجھے کہتے ہیں محمد کو چھوڑ دو. تو سنو مجھے مشورہ دینے والوں، ابو طالب ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہے، محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. یہ کون ہے ابو طالب؟ میرے مولا مرتضیٰ کا والد، آپ کے باپ فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ کر رہے تھے. طواف کعبہ کرتے ہوئے محسوس ہو گیا کہ اب ولادت ہونے لگی ہے. ایک بے ادب نے یہاں تک لکھا جی کہ اس حالت میں عورتوں کو کیا لگا کہ وہ کعبے میں جائیں. ابے پگلے یہ تیری ماں تھوڑی ہے، یہ تو علی کی ماں ہے. میں اس طرف نہیں جاؤں گا چونکہ میرا مزاج محبت والا ہے، مگر آپ کو پتا ہے کہ جب میں ان دلائل کی طرف آتا ہوں تو اللہ کا کرم ہے، ہم علمی یتیم لوگ نہیں ہیں. جناب حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی ہے. طواف کعبہ کرتے ہوئے اچانک محسوس گیا کہ اب ولادت ہونے کو آئی ہے. پریشان ہو گئی کہ اب کیا بنے گا، فکر مند ہو گئی، ادھر ادھر دیکھ رہی ہے، پھر اوپر نظریں اٹھائی. اے کائنات بنانے والے، میری عزت تیرے ہاتھ میں، تو ہی خیال رکھنا. اللہ اللہ. فاطمہ بنت اسد خود فرماتی ہیں اچانک میں نے کیا دیکھا، کعبے کی دیوار پھٹنے لگی، کعبے کی دیوار پھٹنے لگی، دیواریں پھٹ گئی. فاطمہ بنت اسد حیران ہے. آواز آئی کعبے کے اندر سے، فاطمہ اندر آ جاؤ، علی کی ولادت ہمارے گھر میں ہو. سوال ہو کدھر لکھا ہے کہ علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے. حضرت امام ابو حاتم نیشابوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مستدرک حاکم جلد نمبر 4 ہے، صفحہ 199 ہے، اس پر وہ لکھتے ہیں فقط تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ. کہ تواتر اخبار سے یہ ثابت ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے مولا مرتضیٰ کو کعبے کے اندر جنم دیا ہے. مشہور مورخ مسعودی مروج الذهب جلد 396 میں لکھتا ہے، اور یہی وہ امام مسعودی ہے جس کی بات آیان میں ابن خلدان نے اور فوات الوفیات کے اندر ابن شاکر نے لکھا ہے کہ مسعودی علوم عقلیہ و نقلیہ کمائے تھا. اور آگے آؤ ملا علی قاری شرح شفا کے اندر پہلی جلد صفحہ 151 پر کا ذکر کرتے گئے کہ علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے. مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے. یہ جو ریفرنسز دے رہا ہوں، حوالے دے رہا ہوں، تو اس لیے تاکہ بحث کا دروازہ بند ہو جائے. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جس کو کہتے ہیں نا منافقت اور خباثت، اس کو کوئی علاج نہیں.
اب کوئی پکا ہی خبیث ہونے پہ آ گیا، اس کو میں کیا حوالوں سے منا سکتا ہوں؟ میرا تو کام ہے حوالے دے کر اپنے لوگوں کے نظریات و عقائد کو مضبوط کرنا۔ سیرت علمیہ کے اندر علامہ نور الدین حلوی رحمت اللہ، نور الدین علی بن برہان الدین حلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے نقل فرماتے ہیں کتاب الخمیس جلد نمبر 315، امام بکری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح شیخ سلیمان بن ابراہیم القندوزی، یہ جنابی محدث کے صفحہ 346 پر ذکر کرتے ہیں، اور الروضۃ النبیہ کے اندر امام بہلانی صنعانی نے صفحہ نمبر 5 پہ ذکر کیا ہے۔ شاہ العزیز محدث دہلوی تحفہ اثنائے عشریہ کے صفحہ 143 پر ذکر کرتے ہیں۔ مطالب الصور کے اندر علامہ کمال الدین محمد بن طلحہ صفحہ نمبر 37 پہ ذکر کرتے ہیں۔ محدث ابن سبا مالکی الفصول المہمہ کے اندر شیخ محمد اکرم صاحب اتباع الانوار کے اندر علامہ کہستانی نے ذہاب الصوفیہ کے اندر شیخ حسن بن محمد شملنی، آپ نور الابصار کے صفحہ 183 کے اوپر شواہد بن مقبہ میں علامہ جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالۃ القبا کی دوسری جلد کے اندر، اور قرۃ العینین بتفسیر شیخین کے اندر شاہ ولی اللہ صفحہ 138 کے اوپر ذکر کرتے ہیں، اور غیر مقلدوں کے امام نواب صدیق حسن بخاری تقریب المومنین کے اندر ذکر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ درجنوں محدثین نے ذکر کیا، اور حضرت امام محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ علی مولا کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ اس لیے گولڑے کا پیر نصیر آپ کہتے ہیں کہ جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی سر سرا بادل ہو کر پکارا، یا سے کہیے سر سرا ولادت ہو گئی مولا مرتضیٰ کی۔ اب ذرا سننے والوں سنو، یہاں کیا سرائیاں نہیں چلتی، لوگوں نے کیا سرائیاں کی ہو جی کعبے کے اندر ولادت ہوئی تو پھر کچھ کیا ہوا ہوگا، میں نے کہا وہ تیرا ہوگا، یہ ہوئے تیرے ہوتے ہیں۔ آج رسول محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا پوری زندگی میں آپ کی کوئی نماز نہیں چھوٹی، پوری زندگی، پوری لائف کے اندر حضرت سیدہ زہرا کی کوئی ایک نماز بھی ترک نہیں ہوئی، چھوٹی نہیں۔ اب آپ لوگ عقل والے ہو، آپ کو معلوم ہے کہ کم از کم ہر عورت کو ایک مہینے میں 3 دن لازمی طور پر نماز اور قرآن وغیرہ پڑھنے سے دور رہنا پڑتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کے تو بچے بھی تھے، حسنین بھی تھے، زینب بھی تھی، تو پھر بتائیے یہ کیا ہے کہ جب ولادت ہو گئی تو لازمی ہر عورت کو زیادہ سے زیادہ 40 دن ہیں، جب وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو یہ کیا ہے؟ ہائے ہائے توجہ کرنا، اس بابت بحث کرتے ہوئے جن لوگوں نے لکھا تو کہہ گئے، کہا حسن کی ولادت بھی ہوئی، حسین کی ولادت بھی ہوئی، زینب کی ولادت بھی ہوئی، لیکن یاد رکھو ولادت حسنین ولادت زینب کے بعد کسی قسم کی کوئی نجاست ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ جب ولادت حسنین ہوئی تو ایک نور کی کیفیت تھی، ایک نور کا ظہور تھا، اس لیے میرا بریلی کے شاہ احمد رضا بول گئے کہ تیری نسل پاک میں
جسم کا کوئی اثر محسوس نہ ہو تو اگر بچوں کی ولادت نورانی انداز سے ہو سکتی ہے تو مولا مرتضیٰ کی ولادت کعبے کے اندر نورانی انداز سے کیوں نہیں ہو؟ اللہ اکبر. حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد مولا مرتضیٰ کو اٹھا کے لائیں, گھر میں پہنچی, 3 دن گزر گئے, آنکھیں نہیں کھلی. یہ پیار محبت کی باتیں ہیں, بار بار سنو, بار بار سنو, بار بار بتاؤ. 3 دنوں تک سرکار علی المرتضیٰ کی آنکھیں نہیں کھلی, 3 دنوں تک کچھ چکھا نہیں ہے. اللہ اللہ, تیسرے دن میرے آقا گھر میں آئے, آ کر دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی, کون؟ آقا نے فرمایا محمد. فاطمہ بنت اسد نے دروازہ کھولا, چچی میں نے سنا ہے میرا پیارا سا بھائی دنیا میں آیا ہے, لیکن سیدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کچھ پریشان ہیں. چچی خوشی کا موقع ہے, یہ فکر والی کیا بات ہے, پریشان کیوں ہے؟ سیدہ فاطمہ بنت اسد بولی, آپ نے فرمایا او محمد, یہ خوشی کا موقع ضرور ہے لیکن اس میں غم کا ایک عنصر یہ شامل ہو گیا. علی میرے پیارے میرے فرزند علی نے آج 3 دن ہوئے کچھ چکھا نہیں ہے, 3 دن ہوئے آنکھیں نہیں کھولی ہیں. محلے کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے, عورتوں نے یہ افواہ اڑا دی ہے کہ یہ جو آنکھیں نہیں کھول رہا اس لیے کہ یہ اندھا ہے, یہ کچھ چکھ نہیں رہا اس لیے کہ یہ گنگا ہے. میرے آقا مسکرا پڑے, فرمایا چچی ذرا اس دور پہ کر علی کو لا کے دکھاؤ تو صحیح. اللہ اللہ, جب حضرت علی اور مرتضیٰ کو والدہ اٹھا کے لائیں, میرے مصطفیٰ کریم کی گود میں دیا, میرے آقا نے حضرت علی کو اٹھایا. جب اٹھا کے اپنے چہرے کے سامنے ان کا چہرہ آیا, جھٹ سے علی نے آنکھیں کھولی, رخ بددعا کو تکنا شروع کر دیا. آنکھیں کھل گئی, تکنا شروع کر دیا. گویا کہہ رہے ہیں سونے اصل نظر بچا کے رکھی تھی, ہم نے نگاہیں بچا کے رکھی تھی کہ یہ آنکھ کھلے گی تو سب سے پہلے بددعا کروں گا, سب سے پہلے بددعا کے ٹکڑے کی زیارت کروں گا. اللہ اکبر. چچی دوسرا کیا رولا مسئلہ کا شکایت تھی؟ یہ کھاتا کچھ نہیں ہے. ہاں میرے بھتیجے محمد کے چکھ نہیں ہے, یہ فوراً اپنا منہ بند کر دیتا ہے, اس کو گھٹی ڈالنے کی کوشش کی جائے. اللہ اللہ, سرکار نے اپنا لحاظ دہن نکالا, مولا مرتضیٰ کو کہیں کیا, اپنا لحاظ دہن ان کے منہ میں ڈالا. سرکار علی نے منہ کھولا, حضرت علی نے منہ کھولا, لحاظ دہن نے رسول کی گھٹی لے لی. اللہ اللہ, کون ہے؟ یہ علی ہے. جان دل سے گھیر دی
ذرہ باطب ہو کر یعنی کہ بچوں کچھ پریشان ہو رہی ہو. بسم اللہ بسم اللہ. میں اسی اسٹیج پر دلائل سے بیان کر چکا کہ علی علی یہ مومنوں کا نعرہ ہے. اور قیامت والے دن میں آگے جا کے عرض کروں گا کہ مومنوں کی ٹور کیا ہوگی, مومنوں کی شان کیا ہوگی. اس لیے علی سے بغض رکھ کے اور مولا علی سے, جس کو کہتے ہیں نا بچھوڑے ڈال کے دوریاں پیدا کر کے جنت کا رستہ بھول جاؤ. اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا, اللہ کا قرآن کہتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, اے میرے حبیب انما انت منذر, تو اس قوم کو ڈرانے والا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, ہر قوم کا ایک ہادی ہے جو قوم کو اپنے پیچھے پیچھے لے کے جنت میں جائے گا. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا انت الہادی یا علی بیکا بیکا یہتدی المہتدون من بعدی. علی ہر امت کا ایک ہادی ہوتا ہے, میری امت کا ہادی تو ہے. جو تیرے پیچھے پیچھے چلا, جو تیرے پیچھے پیچھے چلا ہدایت پا گیا, پار ہو گیا, اور جس نے تجھ سے تعلق توڑا مردار ہو گیا. اس لیے پیار سے کہہ دو ذرہ ذرہ باطب ہو کر, ذرہ ذرہ باطب ہو کر اللہ اللہ. بچپن ہے بچپن ہے 40 دنوں کے ہیں مولا مرتضیٰ. میرے آقا آئے آ کر فرمایا چچا ابو طالب میں تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں, بول میرے پیارے محمد کیا مانگنے آیا ہے. آپ نے فرمایا چچا میں چاہتا ہوں علی مجھے مل جائے. بچپن میں سرکار اٹھا کے لے آئے, پالے ہیں علی کو. یار مولا مرتضیٰ لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں علی مرتضیٰ مومن کب ہوئے. میں نے کہا یار وہ کافر ہوتے تو مومن ہوتے, ہوتے ہی مومن. یا سبحان اللہ کیا, یہ بھی کوئی سوال ہے کب مومن ہوئے. اس چکر میں پڑے ہوئے یہ ہوا وہ ہوا, کب مومن ہوئے. اور یا جس کی آنکھ خود رسول میں کھلی ہو, جس کی پرورش بستر رسول پہ ہوئی ہو, جس کی گھٹی میں لعاب رسول ہو, اور جس کی نگاہوں کا پہلا منظر وضحا کا مکھڑا ہو, اور صبح شام جس کی لوریاں مصطفیٰ کا محبت کا کلام ہو, جس کا کھانا نور والے ہاتھوں سے کھلایا جائے, جس کو نور کی دھمکیاں دے دے کے سلایا جائے, جس کے جھولے کو جبریل چلانے آئے, اس کی بابا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مزید کسی ایمان کی ضرورت ہے. علی آیا تو مومن تھا, علی پہلے تھا. یاد رکھیے, ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ اعلان کب کیا. ہاں اعلان کرنا اور ہے, ہونا اور ہے. مصطفیٰ نے اعلان نبوت 40ویں سال جا کے کیا, لیکن حدیثیں پکار پکار کر کے رہی ہیں کہ وہ تب بھی نبی تھے جب آدم کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا. اس لیے اعلان کرنا اور ہے, ہونا اونچا بول ہونا. ان جھگڑوں میں پڑھو, ہم تو جو مولا مرتضیٰ کی تاریخ کو ہم سمجھتے ہیں, جو ہم نے پڑھا ہے, اور الحمدللہ سنی ہوں. علی علی کرنے سے شیعہ کوئی نہیں ہوتا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کو, پھر یہ آپ کو میسج دے رہا ہوں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں وہ ٹھل مل یقین مولوی نہیں ہوں. میں جب اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں تو ڈنکے کی چوٹ پہ ہمارا وہی عقیدہ ہے, گستاخ صحابہ پر بھی لعنت اور گستاخ اہل بیت پر بھی ہم لعنت لیں. اس لیے ہم علی علی کرتے ہیں تو سنی ہونے کا اعلان کرتے ہیں. اللہ حافظ.
آگے بڑھیے، یہ بچپن ہے، آنکھ کھلی سرکار کی گود میں، پلے آقا کی گود میں، غذا سرکار کا بچا ہوا، یہ محبت کے سوتے ہیں، چاہے سرکار بچا ہوا کھلاتے تھے یا سرکار خود چھوڑ دیتے تھے انہیں کھلا دیتے تھے، یہ محبت کی بات ہے، اس میں ہم بحث میں نہیں پڑھتے، لیکن اتنا ہمیں پتا ہے کہ یہ علی جو ہے نا، علی یہ بچپن میں بڑا سیاح آن کا ریکارڈ جو کر رہا ہوں، پوری زندگی جب سے 40 دن کا بچہ یار کیا ہوتا ہے، لیکن تمام سیرت نگاروں نے لکھا بستر کبھی گیلا نہیں ہوا، پوری زندگی جب سے سرکار کی خدمت میں پہنچے کبھی روئے نہیں، کبھی روئے نہیں، آپ روتے ہی کب یار؟ مائیں بچوں کو چاند کی طرف اشارہ کر کے چپ کرتی ہیں، بیٹا دیکھو چاند، بچہ اس چاند کے حسن میں کھو کے چپ ہو جاتا ہے، اور یار جو آسمانوں پہ چاند چمکے، جو بچہ اس کو دیکھے وہ نہیں روتا، تو جو چاند کے بھی امام نبیوں کے سلطان والضحیٰ کے مکھڑے کی گود میں پلنے والا ہو، اس کو رونا کبھی یاد رہتا ہے، اس کو رونا کبھی یاد رہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بچپن ہے۔ اب آگے آئیے، میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، بارہا بیان کر چکا، اعلان نبوت ہوا، میرے رسول نے اعلان نبوت کیا، مولا مرتضیٰ تب بھی ساتھ ہیں، چپ کر کے دیکھ رہے ہیں، سارے سرکار نے بولا ہے، عتبہ، ربیہ، ابو لہب، ایرا، سارے آئے ہو گئے، چلو میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اعلان سننے سے پہلے اٹھ کے بھاگ گئے۔ حضرت علی کو بڑا بھٹ چڑھا، بات ہی نہیں سنی ہے، انہوں نے پہلے ہی کھانا کھا کے بھاگ گئے۔ دوسرے دن سرکار نے پھر فرمایا، علی جاؤ دعوت دے کے آؤ۔ تو کس دعوت کی بات کرتا ہے؟ دعوت اسلامی تیری بھی دعوت ہے، اور یہ جو چلنے والی ٹیم ہے اس کی بھی دعوت ہے، لیکن رب کی قسم سب سے پہلی دعوت رسول کے کہنے پہ کائنات کے مولا علی نے دی ہے، پہلی دعوت۔ آؤ، رسول اللہ بلا رہے، آگے سارے آئے، کھانا جانا کھایا، بولا بڑا تیز کا شاطر تھا، تمہیں کہنے لگو تو کھاؤ، بھاگ جاؤ، بھاگ گئے۔ تیسرا دن ہوا، پھر بولا سرکار نے، پھر کھانا کھلایا، بھاگنے لگے، حضرت میرے حمزہ لے کر کمان کھڑے ہو گئے، بھاگ کے دکھاؤ، میرا پیارا محمد تمہیں بلا رہا ہے اور تم بھاگ رہے ہو، سنو یہ کیا کہتا ہے۔ میرے آقا نے اعلان نبوت کیا، المختصر یہ کہ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی اور بھاگنے لگے، سرکار پریشان ہو گئے، آقا غمگین ہو گئے۔ حضرت مولا مرتضیٰ نے جب فتوحا کے مکڑے پہ غم کے آثار دیکھے، مچل کے اونچی سی جگہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یا محمد اگر ایک بھی نہ مانے تو دفاع ہو جائے، میں علی آپ کی اطاعت کرنے والا، آپ پر ایمان رکھنے والا، آپ کی عظمتوں کو بیان کرنے والا، آپ کی راہ میں مرنے والا، آپ کی راہ میں مارنے والا، سرکار میں آپ کا غلام ہوں نا، جو آپ کی مخالفت کرے گا اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ ایک کہا بلند ہوا، سارے عرب والے کہا لگا کر ہنس کر چلے گئے، کہنے لگے اتنی پتلی ٹانگیں ہیں کہ ہوا میں اڑتا نظر آ رہا ہے اور ہمیں مارنے کی بات کر رہا ہے۔ کائنات کا رب دیکھ رہا تھا، قدرت کی نگاہ دیکھ رہی تھی، عالم بالا سے آواز آئی، اے میرے محمد، انہوں نے علی کی ناتوانی کی کیفیت پر مذاق اڑایا ہے، اگر علی ہی کے ہاتھ سے چن چن کر ان کی گردنیں نہ اڑواؤں تو ایسا علاج کرنا پڑتا ہے۔ علی المرتضیٰ آئے، آقا کے قدموں کو بوسے دیے، آقا کے ہاتھوں پر چوما، پھر پیار پیار کی باتیں کرنے لگے، یا محمد، یا رسول اللہ۔ آقا جی اب کیوں چپ، پریشانی میں ہوں نا۔ آئے ہائے آئے ہائے، میں لمبی باتوں میں نہیں جاؤں گا، اور تقابل 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 یہ اچھی بات نہیں ہے، تقابل کو بیان کرنا۔ جہاں کا فقیر اہل سنت ہے وہ حق ہے، خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ، اس میں خلیفہ بلا فاصل حضرت سیدنا صدیق اکبر،
آمین آخو سبحان اللہ، اونچا کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ اہل سنت کے عقائد کی بات ہے، وہ بالکل مسلمہ ڈٹ کے اس پر ہماری جان بھی چلی جائے ہم تیار ہیں، لیکن جہاں پر فضائل مولا مرتضیٰ کی بات ہے وہاں پر بھی تو ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے نا، یہ بھی تو مولا مرتضیٰ کا پیار بھی تو اہل سنت۔ اللہ اکبر۔ آئیے سنیے حضرت علی، ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کس کو کہتے ہیں، خود سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ فرماتی ہیں علی المرتضیٰ سب سے پہلا بندہ ہے جس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ اللہ اکبر۔ اور اب آؤ طبرانی کے اندر اور امام حاکم اور دیگر لوگوں نے یہ بڑے مستند حوالوں سے عرض کر رہا ہوں، لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک دن حضرت عباس حضور کے چچا اور حضرت علی مرتضیٰ کے چچا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بائک سے ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا، وہ کہتے میں نے دیکھا ایک سوڑی زلفوں والا خوبصورت جوان، وہ کعبے کے سامنے کھڑا ہو کر کچھ اشارے کر رہے کعبے کی طرف۔ میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر گزری میں نے دیکھا ایک عورت گئی وہ بھی اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ تو میں نے عباس سے پوچھا عباس یہ کون ہے؟ کہا جانتا نہیں، میرا بھتیجا محمد ہے۔ اچھا یہ کون کھڑا ہے؟ کہا یہ مجھے پتا نہیں، یہ بھی میرا بھتیجا علی المرتضیٰ ہے۔ کہا یہ پیچھے کون کھڑا ہے؟ کہا معلوم نہیں، یہ عرب کی اور مکے کی مشہور خاتون خدیجہ الکبریٰ ہے جس کا میرے بھتیجے محمد سے نکاح ہو چکا ہے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب آگے سن، حضرت مولا مرتضیٰ آپ گئے کعبے کے پاس جا کر نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے میں حضرت ابو طالب آئے، سنا لوگوں، حضرت ابو طالب آئے، آ کر کہا میارے بیٹے یہ کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی ابا پیارے محمد کی اتباع کر رہا ہوں۔ سرکار نے طریقہ سکھایا ہے اللہ کو منا، علی نے ملانگا، نماز روزے تو تانگا۔ یہ کون سی ملنگی ہے؟ حیدری گوری بیڑی حیدر کرتے رہو، نماز دے نیڑے نہ لگو۔ یہ کون سا حیدری ملنگی کا سسٹم ہے؟ ہیں مولا مرتضیٰ کا انداز زندگی دے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے والد گرامی جناب ابو طالب آپ فرماتے ہیں انہوں نے آ کر پوچھا ہے علی یہ کیا کر رہے ہو؟ میں محمد کے سکھائے ہوئے آقا کے سکھائے ہوئے طریقے کو بجا رہا ہوں۔ اللہ اللہ اب ذرا سن، کہاں گئے وہ لوگ جو ابو طالب کو مشرک و کافر جانتے تھکتے نہیں ہیں؟ میں اس بات میں نہیں الجھوں گا، لیکن اتنا کہوں گا ان جملوں پہ ذرا غور کر۔ ابو طالب کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا او پیارے علی میری نصیحت یاد رکھنا، محمد کی ہر بات کو ماننا، اس لیے کہ محمد کبھی حق کے بغیر بات چل ہی نہیں سکتے۔ محمد کبھی حق بات کے بغیر، تو پھر ہم کیوں نہ کہ ذرہ ذرہ بات ہو کر پکارا، پیار سے بولو ذرہ ذرہ بات ہو کر پکارا، پھر کہیے ذرہ ذرہ اور جناب حضرت طلحہ اللہ کی صدا ہے، کون؟ حضرت طلحہ اور حضور کے چچا حضرت عباس، یہ آپس میں بیٹھے ہوئے اور حضرت عباس کی ان کی ڈیوٹی تھی نا حاجیوں کو پانی پلانے کی، تو حضرت عباس کہنے لگے الحمدللہ اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے نشان ادا کیے، آتانی سقایت الحاج، جس رب نے مجھے حاجیوں کا سکھایا، ان کو پانی پلانے کی ڈیوٹی عطا فرمائی، انہوں نے کو اپنے تفاخر کے طور پہ بیان کیا۔ حضرت طلحہ پاس پڑے تھے، کہنے لگے الحمدللہ الذی آتانی عمارت مسجد الحرام، اللہ کا شکر ہے اس تاریخ ذات کے لیے جس نے مجھے مسجد حرام کی تعمیر، کیونکہ ڈیوٹی ان کی تھی کہ مسجد حرام کی جو تعمیر ہوگی وہ حضرت طلحہ کریں گے،
جس نے مجھے یہ ڈیوٹی عطا فرمائی. حضرت علی یہ سن رہے تھے تو مولا مرتضیٰ نے جب یہ سنا آپ خاموش ہو گئے. دھیمے الفاظ میں فرمایا معلوم نہیں ہے مجھے کون اعلیٰ ہے کون ادنا ہے. مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کون اعلیٰ ہے کون ادنا ہے، لیکن ہاں اتنا مجھے معلوم ضرور ہے ابھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا نماز 6 کیا ہوتی ہے. 6 مہینے میں الگ تھلگ رسول اللہ کے ساتھ نماز ادھر حضرت علی کا یہ جملہ زبان پاک سے نکلا، ادھر قرآن آ گیا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 نازل ہو گئی. اعلان ہو گیا اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ مسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل لا يستوون عند اللہ کا قرآن آ گیا. اعلان ہو گیا رب پروردگار عز و جل کا کہ کیا تم نے مسجد حرام کی بنا اور تم نے کیا حاجیوں کو پانی پلانے کا یہ عظمت اور یہ ڈیوٹی تم نے اس کو اس چیز کی طرح رکھ دیا ہے، اس آدمی کی برابری کرنے لگے ہو جس نے پہلے ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں. خبردار علی کی برابری کے جملے مت بولو. لا یستوون عند اللہ، اور اللہ کے ہاں علی کے برابر نہیں ہو. ہاں یہ حضور کا چچا ہے. کیا بولا میں نے؟ سرکار کے چچا ہیں. اللہ کہتے ہیں عباس تو بھی میرے علی جیسا نہیں. رشتہ اپنی جگہ بڑا، رشتہ اپنی جگہ پیارا، سب بات ہے، لیکن پہلے ایمان لانے والا، پہلے مارے کھانے والا، محمد کی گود میں پلنے والا، نبی کی زندگی پر اپنی زندگی کو نشاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے والا، جہاد کی سبیل اللہ کرنے والا، پوری زندگی ہر میدان میں محمد کی ڈھال کر کے کھڑا ہونے والا، یہ تمہارے جیسا نہیں ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے جب نبی کا چچا علی جیسا نہیں ہے تو کسی اور کی کیا حیثیت ہے کہ وہ میرے علی کی برابری کر سکے. اور پھر لوگ آج آگے نبی کی برابری کر رہے. نبی ہم جیسا پگلے، جب سرکار کا چچا عباس علی جیسا نہیں تو گدھے تو نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پیار سے کہیے پھر اور اسی کو لکھنے والوں میں حضرت سیدنا ابن عباس ابن اسحاق کے حوالے سے کر رہا ہوں. جناب ابن عباس فرماتے ہیں ما نزل فی احد من کتاب اللہ تعالی ما نزل فی علی بن ابی طالب. قرآن کی جتنی آیتیں علی کی شان میں اتری ہیں اتنی کسی بھی شخص کی شان میں نہیں اتری ہے. اللہ اکبر. اور حضرت سیدنا سرکار نے عباس فرماتے ہیں کہ نزل فی علی ثلاث سے آیا علی کی شان میں 300 قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. ہاں کے لیے کوئی صدر صاحب کہتے ہیں ویل ڈن، اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کسی کو اگر کوئی ایک صحابی کہہ دے، آج لوگ سند پیش کرتے ہیں اوے گولڈا شریف کے پیر میر علی شاہ صاحب نے مجھے کہا تھا بہت اچھا. امام احمد رضا فاضل بریلوی نے میرے فتوے پہ لکھا تھا الجواب صحیح. لوگ اس کو سند بنا کر اپنے گھر میں رکھتے ہیں.
اور اگر سند کسی کی ہو کسی بزرگ سے اس کو اپنی بڑی بڑی لائبریریوں میں سجا کے رکھتے ہیں، بابا فلاں بزرگ سے ہمارا نسبت کا سلسلہ ہے، فلاں نے ہمیں اچھا کہا، فلاں نے ہمیں ویل ڈن کہا۔ اب ذرا غور کرو، اگر کوئی محدث کسی کو بہتر کہہ دے کتنی بڑی بات ہے، اگر کوئی پیر کہہ دے کتنی بڑی بات ہے، اگر غوث الثقلین کہہ دے کتنی بڑی بات ہے، اگر کوئی تابعی کہہ دے کتنی بڑی بات ہے، اگر کوئی امام کہہ دے کتنی بڑی بات ہے، اگر صدیق اکبر کہتے ہیں کتنی بڑی بات ہے، اگر مولا مرتضیٰ کہتے ہیں کتنی بڑی بات ہے، اگر مولا حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کتنی بڑی بات ہے، حضرت عثمان ذو النورین کہتے ہیں کتنی بڑی بات ہے، اور اگر میرا نبی کہہ دے کتنی بڑی بات ہے۔ اور جب یہ بڑی بڑی باتیں سمجھ آ گئی تو جس کے بارے میں کائنات کا رب 300 آیتیں اتارے، اور علی کتنی بڑی بات ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ اچھا بیٹا، جس حالت میں نعرہ حیدری مارا اسی طرح گڑکا کے لگاؤ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، یہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے نا کہ بہت سارے منکر کہتے ہیں دیکھا علی کے نعرے میں، اور یہ میں اس تقابل کا قائل نہیں ہوں۔ ہم نے اگر کسی جلسے میں کوئی تقابل علی میں نعرہ مارے اس کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن چونکہ حکمت کی بات ہے اس لیے میں نے یہاں ضرور کی ہے تاکہ پتہ چلے یہ سنیوں کا اللہ ہوتا۔ تو علی کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ اچھا، اب میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو یہ ایک نہیں ہے، پوری پوری موٹی موٹی چیزیں وہ ہیں کہ جن میں نبی نے علی کو ویل ڈن کہا، نبی نے علی کو خیرات تحسین پیش کیا۔ آؤ ذرا پھر، یہ تو قرآن کی بات آپ کو میں ایک دفعہ پہلے سنا چکا، صرف میں نے قرآن پڑھا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ حضرت علی کی فضیلت میں ابھی سرکار کا فرمان پیش ہے، سبحان اللہ کی آواز، اللہ اللہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کی شان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت کمنزلتی عند اللہ، او علی جیسے اللہ کے سامنے میرا مقام ہے ویسے میرے سامنے تیرا مقام ہے۔ مولا سرکار فخر المرسلین نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا و آخرت میں تو میرا بھائی ہے۔ بھائی مواخات کا وہ سلسلہ آپ کی سوچوں کے اندر محفوظ ہوگا کہ سرکار مولا مرتضیٰ روتے ہوئے آئے، آقا نے دیکھا فرمایا علی کیوں رو رہے ہو؟ یا نبی اللہ اپنے بھائی بھائی بنایا سارے صحابہ کو، مہاجرین اور انصار میں مواخات کو قائم کیے، ایک مہاجر دوسرا انصار آپس میں بھائی بھائی بنا دیے۔ میں دیکھتا رہا یا نبی اللہ کہ آپ طلحہ کو زبیر کو یا کس کو میرا بھائی بنائیں گے، کسی کو نہیں بنایا، میں اکیلا رہ گیا، بس ویسے ہی آنکھوں سے آنسو آ گئے، علی تو اس قابل نہیں کہ کوئی تیرے بھائی بننے کو تیار ہو، اس لیے رو پڑا۔ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا علی کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے؟ ذرہ ذرہ بات ہو کر پیار سے کہہ دو ذرہ ذرہ بات ہو کر، پیارے سرکار مولا علی مشکل کشا مولا مرتضیٰ آپ کی بابت میرے رسول اکرم کے اور فرمان بھی سنو۔ میری آقا نے فرمایا علی جو منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، علی
کا لحمی جسم کا جسمی، علی پیارے تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم. یہ نبی کا فرمان ہے کہ نہیں؟ آئے آئے، اس لیے میرا گھوڑے کا پیر رہ نہیں سکا. امام آئے آئے، امام عاشقاں حضرت خواجہ گولوی خواجہ میرے سرکار آپ فرماتے حب نبی ہے، حب نبی ہے مہر علی، حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، کوئی فرق نہیں ماں بہن پیا. میرے آقا نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ، او علی تیری یہ حیثیت ہے میرے سامنے جیسے کراسی من بدنی، جیسے میرے جسم کے لیے میرے سر کی نسبت ہے. یہ حدیثیں اور آگے آؤ. میرے پیارے آقا فخر المرسلین نے فرمایا علی کا مجھ سے ایسا رشتہ ہے جیسا میرے بدن کا روح سے رشتہ ہے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا لوگوں علی باب خطہ ہے، جو دروازے میں داخل ہو گیا وہ مومن ہو گیا، جو دروازے سے رہ گیا وہ کافر ہو گیا. شاید آپ کو باب خطہ کا پتہ نہیں. اصل بنی اسرائیل کو انہوں نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری توبہ قبول کروں گا، وہ ایک دروازہ ہے، اس دروازے پہ چلے جاؤ، وہاں سر جھکا کے اندر گھسو اور پھر تم نغفر لکم خطایاکم، یہ تم پڑھتے جاؤ، خطا خطا کا اعلان کرتے ہو، ہم تمہاری خطا کو معاف کر دیں گے. انہوں نے پتہ کیا کیا؟ وہ گئے، انہوں نے پہلے ٹانگیں اندر. اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی ادھر آئیں، آجزی سے سر جھکا کے اندر آئیں، اپنے عیبوں کا اعلان کریں تو میں بخش دوں گا. جو سیدھے سیدھے گئے بخشے گئے، جو ہٹ گئے وہ رگڑے گئے. سرکار نے فرمایا علی اس امت کے لیے باب خطہ تو ہے. کیا مطلب ہے باب خطہ تو ہے؟ کیا مطلب؟ علی جو تیرے پاس آ گیا تجھ سے پیار کر لیا، رب کا پیارا ہو گیا، جو تجھ سے ہٹ گیا دور بھاگ گیا وہ کافر ہو گیا. اس لیے ہم خوش نصیب نہیں ہیں کہ ہم علی والے ہیں. ہم کون ہیں بولو؟ علی والے. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا علی جنت میں یوں چمک رہے ہوں گے، علی جنت میں یوں چمک رہے ہوں گے جس طرح سحری کا ستارہ رات کو چمکتا دکھائی دیتا. اور پھر میرے آقا نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی لم یفترقا، دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے. حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے. علی کا بھی ایک کام ہوگا، قرآن کا بھی ایک کام ہوگا. مدینے والے قرآن کیا کرے گا؟ فرمایا اپنے قاریوں کو، اپنے حافظوں کو، اپنے قاریوں کو یہ قرآن سفارش کر کر کے جنت میں پہنچائے گا. اور آقا علی کیا کریں گے؟ فرمایا علی کی ڈیوٹی یہ ہوگی میں کوثر کا جام بھر بھر کے دوں گا، علی لے لے کے پلائے گا، علی لے لے کے پلائے گا. اور یہ حدیث بھی موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ جس وقت سارے جائیں گے نا اوئے کوثر پینے کے لیے آ جاؤ، بابا حشر کی گرمی ہو، اتنا گرم موسم ہو تو وہاں پر کس کا دل نہیں کرتا ٹھنڈا ٹھنڈا مشروب کوثر پینے کو؟ سارے دوڑ دوڑ کے آئیں گے، دھکے لگا کے آئیں گے. آگے دیکھیں گے فرشتے کھڑے ہوں گے، فرشتہ ہاتھ میں آگ کے کوڑے لے رہے، کدھر آئے ہو؟
جی اعلان ہوا تھا کہ کوثر کا جام پینے کے لیے آ جاؤ کلمہ پڑھنے والے، تو تم کلمہ پڑھنے والے ہو؟ ہاں جی ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ معلوم ہے آج کوثر پلا کون رہا ہے؟ معلوم نہیں، سرکاری کو پلائیں گے یقیناً۔ کہا ہاں ہاں وہ بھر کے دے رہے ہیں، علی لے لے کے پلا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی سن، قیامت والے دن جب تیرے بغض والے، تیرے سے حسد کرنے والے، تیرے سے جلنے والے کوثر پہ آئیں گے نا، فرشتے ان کو آگ کے کوڑے لے کر بگائیں گے، وہ کہیں گے کوثر دشمنان علی کے لیے نہیں، غلامان علی کے لیے۔ اور یہ جن دوستوں نے سرکار علی مرتضیٰ کی محبت کے حوالے سے محفل، کسی کو محفل کا نام دے دیا ہے، آپ پریشان نہ ہوا کرو۔ مجھے معلوم ہے کس طرح کئی لوگوں کو فتوے یاد آتے ہیں، ہم پہ بھی کئی لگے اور لگتے رہے ہیں اور لگ رہے ہیں، لگتے رہیں گے ہیں، لیکن پیار علی کا ایسا ہونا، جتنا مرضی کوئی فتویٰ لگائے تمہارا سینہ اور مضبوط ہو جائے، تم کہہ دو علی واقعی تیرے پیار میں کوئی کمال ہے، تب تو جلنے والے چلتے ہیں۔ کہ میرے آقا نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، علی جو تجھ سے پیار کرے وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا، جو تجھ سے بغض رکھے کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر میرے آقا فخر المرسلین نے فرمایا یا ان اقرا امتی علی ابن ابی طالب، میری امت کا سب سے بڑا قاضی علی ہے۔ آخری لمحے میں تو ایسے گھر میں اس کو ٹھنڈے ٹھنڈے تو نہ کرو نا یار، سبحان اللہ۔ میری امت کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ پھر میرے نبی نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، فرمایا الحق تو فیض و دارا علی، اوے لوگ حق کے پیچھے چلتے ہیں، لوگ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن حق میرے علی کی تلاش میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ حق علی کے پیچھے بھاگے ہوئے۔ اتنی بڑی شان ہے یار سرکار مولا مرتضیٰ کی۔ اور پھر میرے آقا نے اعلان کر دیا، دعا کر دی، اللہم والی من والا، یا اللہ جو علی سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، وعاد من عادا ہو، جو اس سے بغض رکھے، دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، وقت من خذلہ ہو، جو اس کے خلاف بغض کوشش کرے اس کو ذلیل و رسوا کر۔ جو علی سے پیار کر دے، جو علی سے پیار کرے اس کو عزت عطا فرما۔ اس لیے اس فقیر کا اعلان ہے کہ علی والوں کو اللہ نہ دنیا میں ذلیل ہونے دیتا ہے نہ آخرت میں ذلیل ہونے دیتا ہے۔ اگر کسی کو ذلیل ہوتے دیکھو سمجھو علی سے کٹ گیا تھا۔ یہ سکے نعرے لگا رہے علی علی کے، اگر ایسا ہوتا تو سارے بس میں پورے شہر کی گلیوں میں وہ ذلیل ہوتا ہے نا پھرتا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے علی کے سچے پیار کی علامت یہ ہے کہ مولا مرتضیٰ سے پیار کرنے والا ادھر بھی عزت پائے گا اور ادھر بھی عزت پائے گا۔ تو ہمیں آج خوشی ہے کہ ہم جشن کر رہے ہیں کہ ہمارے پیارے علی کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ اور وہ دن کون سا تھا؟ 13 رجب، جمعے کا دن۔ کیا بولا میں نے؟ 13 رجب، اونچا بول، جمعے کا دن تھا جب مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ آج 14 رجب ہے اور جمعے کا دن ہے اور ہم جشن مولد کعبہ کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا